خاور پوائنٹ میں خوش آمدید. چلو آپ ساتھ چلتے ہیں. بائے شمسہ اقبال. قسط نمبر 52. کسے چاہا کسے مانگا، کسے کھویا کسے پایا، یہ بحث چھوڑو، آؤ دل کو دفنا آئیں ذرا. مہندی کی رات تھی وہ. مہندی کیا تھی؟ ایک عجیب ویران سی رات تھی. چاندنی بھی جیسے سوگ میں تھی، چاند بھی اداس تھا. دوسرے دن نکاح کی ایک چھوٹی سی تقریب منعقد ہونے جا رہی تھی، سعد اور دعا کے نکاح کی، اور اس سے اگلے دن دعا اور ماہین دونوں کی رخصتی تھی. سادگی سے منعقد کی گئی تقریب. چند ایک قریبی رشتہ دار ہی جمع تھے، نہ کوئی سجاوٹ نہ کوئی تیاری، بس ہر کوئی ایک دوسرے سے اپنا دکھ چھپائے پھر رہا تھا. ماہین دعا کے ساتھ تھی. ہادی بھی ایک بھائی کا فرض نبھاتے ہوئے دعا کے گھر میں ہی موجود تھا. مہندی کی رسم تک نہ ادا کی گئی. ماہی نے اسے مہندی لگانے کا کہا تھا مگر وہ نہ مانی. مہندی کی رات سب سو گئے. ماہین دعا کے گھر میں اس کے ساتھ اس کے لان میں بیٹھی تھی. میں تمہارے گھر جانا چاہتی ہوں، دعا نے سر اوپر کو اٹھاتے ہوئے کہا. ماہی نے ایک نظر اسے دیکھا. سوجی آنکھیں، الجھے بال، بکھرا کاجل اور اجڑا سا حلیہ. یہ تو وہ دعا لگ ہی نہیں رہی تھی جو ہر دم ہنستی رہتی تھی، تتلی کی طرح اس آنگن میں منڈلاتی تھی. اور اب اس کا یہ حال. ماہین بے بسی سے اسے دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ دونوں دروازے کی طرف بڑھ گئیں. دعا ماہین کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور ایک کمرے کے سامنے پہنچ کر رک گئی. دعا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا. مانوس سی خوشبو نتنوں سے ٹکرائی تھی. ماہین باہر ہی کھڑی تھی. دعا اندر داخل ہوئی. کمرے میں گھپ اندھیرا تھا. ماہین نے کچھ کہنا چاہا مگر دعا نے اس سے پہلے ہی ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند کر دیا. ماہین نے موبائل دیکھا. ہادی کی کال آ رہی تھی. میں کچھ دیر میں بات کرتی ہوں. کال کاٹ کر ایک مختصر سا میسج اس کے نمبر پر بھیج دیا گیا. تم اس وقت کہاں ہو؟ ہادی کا میسج آیا تھا. دعا کے ساتھ اپنے گھر میں. اس نے میسج کرنے کے بعد نظریں دروازے پر جما دیں. دعا اندر کھڑی اس خوشبو کو محسوس کر رہی تھی جو اس کمرے کی ہوا میں شامل تھی. اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی. جب پلٹی تو پہلی نظر سامنے سائڈ ٹیبل پر پڑی تصویروں پر جا رکی. ہنستا مسکراتا چہرہ، وردی پہنے، گلاسز لگائے. دعا نے آگے بڑھ کر وہ تصویر اٹھائی اور اس پر ہاتھ پھیرنے لگی، جیسے ایک ایک نقش کو چھو کر محسوس کرنا چاہتی ہو. آنسو روانی سے بہہ رہے تھے. اس کی نظر سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی. شیشے پر لپسٹک سے لکھا گیا تھا I love you. اس کے کانوں میں ماضی کی کچھ آوازیں گونج رہی تھیں. آج پھر تم میرے کمرے میں آئی تھی نا؟ حیدر اس کے سامنے کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا. نہیں تو. وہ صاف مکر گئی. پھر مرر پر I love you کس نے لکھا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتا دونوں ہاتھ سینے پر باندھے پوچھ رہا تھا. مجھے کیا پتا، میں نے نہیں لکھا. وہ پھر نہیں مان رہی تھی. ماما جب وہ دیکھیں گی تو کیا کہیں گی؟ دعا اور اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم ہی کمرے میں گئی تھی اور وہ سب بھی تم نے ہی لکھا ہے. وہ پر یقین لہجے میں کہہ رہا تھا. تمہیں کیسے پتا؟ وہ اس کی طرف شرارت سے دیکھتی پوچھ رہی تھی. کیونکہ اگر کوئی اور یہ الفاظ لکھتا اور تمہیں پتہ لگتا تو تم اس وقت تک اس کی نسلوں تک کو صلواتیں سنا چکی ہوتی. وہ کہہ کر ایک ایک قدم پیچھے کو ہٹا تھا اور دعا اسے مارنے کو پیچھے بھاگی تھی. دعا نے ان الفاظ پر ہاتھ پھیرا. حیدر. بے آواز سی صدا ہونٹوں سے سسکی کی صورت نکلی تھی. وہ رو رہی تھی. آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے. وہ اس کے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی. تکیے کو ہاتھ میں لیا تو اسٹریٹ ٹو ہیون پرفیوم کی خوشبو اسے پھر سے ماضی میں کھینچ کر لے گئی. دعا یہ پرفیوم فیمیلز کے لیے نہیں ہے، مت لگاؤ اسے. اور کب سے تمہیں جانے کو کہہ رہا ہوں. آنٹی 2 بار کال کر چکی ہے. تمہاری کلینکل کلاسز ہیں یہ، اور تم.
دعا یہ پرفیوم مت لگاؤ۔ حیدر اسے اپنا پرفیوم خود پر چھڑکتے دیکھ کر چیخا تھا۔ تم اور میں ایک دوسرے سے الگ ہیں کیا؟ وہ اور بھی پرفیوم خود پر چھڑکتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ پھر وہاں سے ایک لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ آؤ میں اپنے کپڑوں پر لگی پرفیوم لگاتا ہوں۔ وہ بازو پھیلائے آنکھوں میں شرارت لیے اس کی جانب بڑھا تھا اور وہ سرخ چہرہ لیے کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی اور حیدر کے کہکہوں نے لاؤنج سے نکلنے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اس نے دراز کھولا۔ اس نے پاس پڑا حیدر کا موبائل اٹھایا، آن لاک کر کے گیلری کھولی۔ ہادی اور ساتھ کے ساتھ ساتھ دعا کی ان گنت تصویریں موجود تھی۔ حیدر، میری اتنی تصویروں کا کیا کرو گے تم؟ ماضی کا سایہ پھر لہرایا تھا۔ وہ سامنے بیٹھی نوڈلز کھاتے ہوئے حیدر کی کسی بات پر ہنس رہی تھی جب حیدر نے وہ تصویر بنائی تھی۔ میں تمہاری ہنسی کا ہر ایک لمحہ قید کر لینا چاہتا ہوں۔ میں ہر اس لمحے کو امر کر دینا چاہتا ہوں جس میں تم میرے ساتھ ہوتی ہو، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور اب وہ صرف تصویروں میں ہی رہ گیا تھا اور ان کے دلوں میں، ان کی یادوں میں۔ وہ اس کا تکیہ دونوں ہاتھوں میں بھینچے سینے سے لگائے نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ اب بلند آواز سے رو رہی تھی۔ ماہین دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ اس کی نظر پہلے اس موبائل پر پڑی جو اس کے سامنے پڑا تھا، پھر دعا پر۔ ماہی میرا حیدر چلا گیا مجھے چھوڑ کر۔ ماہی، وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ بلند آواز میں رو رہی تھی۔ ماہی، میں بھلا اسے کیسے بھلا سکوں گی؟ ماہی، میں کیسے اس کے سوا کسی اور کے ساتھ زندگی گزاروں گی؟ ماہی، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا، پھر وہ کیوں چلا گیا؟ ماہی، وہ ماہین کی کندھے سے لگی سسک رہی تھی، یوں رو رہی تھی جیسے سارے آنسو آج ہی بہا دینا چاہتی ہو۔ وہ کتنا ظالم ہے ماہی، وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، وہ مجھ سے اپنی یادوں کے سہارے جینے کا حق بھی چھین کر لے گیا۔ ماہی، کوئی ایسا بھی کرتا ہے کیا؟ وہ اذیت بھرے لہجے میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ سوال ایسے تھے کہ جن کا جواب ماہی کے پاس بھی موجود نہیں تھا۔ وہ بس بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی خوشبو مجھے آج بھی محسوس ہوتی ہے، اس کی سرگوشیاں، اس کا لمس، اس کی خوشبو، اس کے کپڑوں کی سرسراہٹ، سب اب بھی محسوس ہوتا ہے مجھے۔ ماہی، میری زندگی میں ہر سانس کے ساتھ اس کی یادیں جڑی ہیں، ہر شے میں مجھے اس کا چہرہ نظر آتا ہے۔ میں اسے دیکھتی تھی تو کہتا تھا، ایسے نہ دیکھو، مجھے نظر لگاؤ گی کیا؟ دیکھو ماہی، دیکھو، اسے میری نظر لگ گئی۔ میرا حیدر منو مٹی تلے جا سویا۔ کمرے میں ہر طرف اس کی اور ماہین کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ جانتی ہو اس نے مما کے لیے لکھے گئے اپنے خط میں کیا لکھا ہے؟ ماہی، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ مجھے اس کے لیے جتنے بھی آنسو بہانے ہیں میں ساتھ سے نکاح سے پہلے بہا لوں، اس کے بعد میں اس کے لیے آنسو نہ بہاؤں۔ ماہی، اس نے مجھ سے رونے کا حق بھی چھین لیا ہے۔ کیا کوئی ایسا بھی کرتا ہے؟ وہ اذیت کی انتہا پر تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ دونوں چونکی تھی۔ ماہین اٹھ کھڑی ہوئی، دروازہ کھولا، سامنے ہادی کھڑا تھا۔ ماہین نے مڑ کر دعا کو دیکھا جو سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی، پھر ہادی کو۔ ہادی اندر آ گیا۔ دعا، ہادی نے اسے پکارا تھا۔ ہادی بھائی، میرا حیدر۔ وہ اس سے آگے کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ آنسوؤں نے اسے مزید کچھ کہنے ہی نہ دیا۔ ہادی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ دعا، اللہ کی رضا ہے یہ، اس میں راضی ہو جاؤ۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ بھائی، وہ بہت برا ہے، بہت برا، وہ بلک رہی تھی۔ دعا، ایسے مت کہو، اس سب میں اس کی غلطی نہیں ہے۔ اس کی جتنی زندگی لکھی تھی اس نے جی لی۔ اب تم ساتھ کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہی ہو۔ مجھے یقین ہے وہ حیدر کی امیدوں پر پورا اترے گا، وہ تمہارا خیال رکھے گا، تمہیں خوش رکھے گا۔ وہ سر جھکائے آنسو بہاتی چلی گئی۔ ہادی نے ماہین کو اشارہ کیا۔ ماہین نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ چوکھٹ سے باہر قدم رکھ کر اس نے ایک نظر اس کمرے کو پھر سے دیکھا، ایک آخری بار، الوداعی نظر۔
دل درد سے پھٹنے کو تھا، اذیت اپنی انتہا پر تھی۔ ہر بار دستک کے انداز سے ہی وہ اسے پہچان لیا کرتا تھا۔ اسے لگا تھا وہ ابھی بھی اسے پکارے گا، مگر وہ یہاں تھا ہی کب جو اسے پکارتا۔ وہ تو سکون سے سو رہا تھا، مٹی کے اس ڈھیر تلے۔ اس کے لب دھیرے سے ہلے تھے، خدا حافظ حیدر، اور ساتھ ہی وہ دروازہ بند ہو گیا تھا۔ وہ پلٹ آئی، سب کچھ اپنا اس کمرے کے حوالے کر کے۔ ہادی بھائی؟ دعا نے سیڑھیاں اترتے ہادی کو پکارا۔ ہادی نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس نے ایک لفافہ ہادی کی طرف بڑھایا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ کبھی پڑھ سکوں گی، میں اسے پڑھنا ہی نہیں چاہتی۔ میں اس کے ساتھ کی اچھی یادیں دامن میں سمیٹ کر لے آئی ہوں، میں اس خط کو نہیں پڑھ سکتی۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہادی نے بنا کچھ کہے وہ لفافہ تھام لیا۔ وہ جانتا تھا اندر کورے کاغذ پر لکھی سوائے 2 سطروں کے اور کچھ بھی نہیں ہے اس لفافے میں، اور وہ سطر کیا تھی وہ یہ بھی جانتا تھا۔ میں یہ سوچ ہی نہیں پا رہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا تو کیا ہوگا، اس لیے آگے کیا لکھوں میں دعا؟ میں نے خود کو تمہارے بغیر اور تمہاری زندگی کو اپنے بغیر کبھی تصور ہی نہیں کیا۔ میں کچھ سوچ ہی نہ سکا، کچھ لکھ ہی نہ سکا۔ وہ صرف 2 سطریں نہیں، وہ اذیت کی ناقابل بیان تکلیف تھی، وہ دکھ کی انتہا تھی، وہ محبت کی حد آخر تھی۔ اپنی محبت، اپنا دل، اپنا سب کچھ کسی کو دے دینا۔ ہادی نے چپ چاپ وہ لفافہ اپنی جیب میں کسی قیمتی اثاثے کی طرح رکھ لیا۔ وہ پھر سے سیڑھیاں اترنے لگا، ماہین اور دعا بھی ساتھ تھی۔ تبھی ہادی کا موبائل بجا۔ وہ سلام کے بعد دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا لان میں جا کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہا ہے سعد اس وقت؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ کب فون آیا اسے یونٹ سے؟ وہ اب پوچھ رہا تھا۔ کل تک واپس آ جائے گا تو پھر ٹھیک ہے، اسے کہیں تیار رہے، میں اسے چھوڑ آؤں گا اسٹیشن تک۔ وہ پیشانی مسلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کال کاٹنے کے بعد وہ پریشانی سے دوسرا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ ماہی، سعد کو یونٹ سے کال آئی ہے، اسے ابھی نکلنا ہے، تم دعا سے کچھ مت۔ بات کرتے کرتے وہ پلٹا تھا اور سامنے ماہین کے ساتھ کھڑی دعا کو دیکھ کر تھم سا گیا تھا۔ وہ زرد چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے پوچھ رہی ہو، تو کیا ایک بار پھر سے؟ ایسا کچھ نہیں ہے دعا جیسا تم سوچ رہی ہو۔ ساتھ صرف کسی ڈاکومنٹس کے سلسلے میں جا رہا ہے، وہ کل صبح تک واپس آ جائے گا۔ ہادی نے اسے صفائی دی۔ دعا نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ اسے سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ اس نے خود کو نارمل کرنا چاہا۔ ہادی کی نظر دعا سے ہوتی ماہین پر پڑی۔ اس کا چہرہ خوف کی شدت سے زرد پڑ رہا تھا۔ ماہی، بی بریو، تم خود ایک آرمی آفیسر ہو، تم جانتی ہو یہ سب نارمل ہے آرمی میں۔ اس نے آگے بڑھ کر ماہین کا ہاتھ تھپتھپایا۔ ماہین نے سر جھٹکتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور دعا کو لے کر گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ہادی انہیں گیٹ پر چھوڑنے کے بعد گھر کے راستے پر ہو لیا۔ ہادی گاڑی لے کر اپنے گیٹ پر پہنچا، ساتھ بیگ تھامے کھڑا تھا۔ ذیشان صاحب کے گلے لگنے کے بعد وہ گاڑی میں آ بیٹھا۔ ہادی گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا۔ بھائی، دعا کو اس بارے میں کچھ مت بتائیے گا، وہ پہلے ہی وہ جانتی ہے کہ تم جا رہے ہو۔ اس سے پہلے کہ سعد کچھ اور کہتا، ہادی پہلے ہی بول پڑا۔ سعد نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ جس وقت پاپا کی کال آئی تھی وہ میرے ساتھ ہی تھی، وہ حیدر کے گھر گئی تھی، پریشان ہے یا شاید خوف زدہ، بے یقین۔ ہادی نے وضاحت دی۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں ابھی، سعد نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہادی نے بنا کچھ کہے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ سعد نے کال ملائی، تیسری بیل پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ دعا، میں سعد بات کر رہا ہوں، اس نے ہیلو کے جواب میں کہا تھا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ تم اس وقت کیا سوچ رہی ہو، پر اگر تمہیں میرے لفظوں پر اعتبار ہے،
اتنا جان لو کہ میں لوٹ کر آؤں گا۔ حیدر بھائی نے بہت مان سے تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھمایا ہے۔ میں اس مان کو، اس اعتماد کو ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ مجھے امید ہے تم میرے وعدے پر اور میرے لفظوں پر اعتبار کرو گی۔ خدا حافظ۔ سعد نے بات کر کے فون ہادی کی طرف بڑھایا اور آنکھیں بند کر کے پرسکون سے انداز میں سر سیٹ کی پشت سے ٹکا لیا۔ نکاح کا وقت آن پہنچا تھا۔ سعد اب تک نہ آیا تھا۔ اس نے کال کر کے سب کو دعا کے گھر جانے کو کہا تھا اور یہ بتایا تھا کہ وہ وہیں پہنچ جائے گا۔ سب لوگ پہنچ چکے تھے، ایک سعد نہ تھا۔ دعا سادہ سے ایک فراک میں ملبوس بنا کسی بناؤ سنگار کے بیٹھی تھی۔ نظریں اپنے سونے ہاتھوں پر گامزن تھی۔ میں نے اس ڈر سے مہندی نہیں لگائی کہ کہیں پھر سے کچھ برا نہ ہو، مگر وہ سوچ کر رہ گئی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ لوٹ آئے گا۔ وہ پہلی بار سعد کو سوچ رہی تھی۔ ہادی دعا کے کمرے میں آیا تھا۔ ماہین ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ ہادی کو وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر دعا کے جھکے سر کو دیکھا۔ آگے بڑھ کر اس نے دعا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ایک تسلی تھی یہ، جیسے سب ٹھیک ہے، ایک دلاسا۔ پھر وہ ماہین کی جانب بڑھا۔ ماہی، اس نے پکارا، مگر وہ آنکھیں بند کیے کھڑی رہی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ماہین کا ہاتھ ٹھنڈا یخ تھا۔ ہادی نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے ماہین کا ہاتھ چھوڑ کر کال ریسیو کی اور باہر کی طرف بڑھا۔